جنت سے تبدیل کر لو، یہ آتی ہے ہر کی صدا کربلا سے۔ جہنم کو جنت سے تبدیل کر لو، یہ آتی ہے ہر کی صدا کربلا سے۔ ہے آسان یہاں سے خدا تک پہنچنا، ہے آسان یہاں سے خدا تک پہنچنا، کہ ملتی ہے حد خدا کربلا سے، کہ ملتی ہے حد خدا کربلا سے۔ بقا بخش دی اس کو کرو بلا نے، بقا بخش دی اس کو کرو بلا نے، نباہی ہے جس نے وفا کربلا سے، نباہی ہے جس نے وفا کربلا سے۔ پہ دین حق اپنے بازو کٹانا، پہ دین حق پہ اپنے بازو کٹانا، چلی ہے یہ رسم وفا کربلا سے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب جناب رسول خدا نے کہا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک علم ہے۔ کسی علماء نے ابھی سوشل میڈیا میں چل بھی رہا ہے کہ مولوی نے صرف اور صرف قرآن تو بتایا، وہ بھی میننگ کے بغیر، صحیح تفسیر کیے بغیر، اس نے آل محمد امت کو بتایا ہی نہیں کہ یہ آل محمد ہے کون اور یہ کیا ہے۔ یہ وجہ کائنات ہے، خدا نے کائنات انہی کے صدقے میں بنائی، یہی وجہ کائنات ہے، اور خدا نے کائنات انہی کے صدقے میں بنائی۔ یہ مولوی نے نہیں بتایا، صرف جناب رسول خدا کے جانے کے بعد، رحلت کے ہونے کے بعد یہاں سے پھر یہ کیا ہوا کہ جو بھی آئے وہ ممبروں پہ بیٹھ گئے، اور انہوں نے، یہ بچے ہیں ان کے ذہنوں میں بھی بات ہو، پھر اس میں انہوں نے کیا، آل محمد کسی نے بتایا ہی نہیں۔ آل محمد جو مولوی نے اگر وہ صحیح بتاتا تو پہلے وہ حرکت جو انہوں نے کی وہ حرکت کرتے ہی نہیں، کیونکہ جب اسلام کا غلبہ طاری ہو گیا اور بالکل جو ہے سارے جتنے بھی جو ہے مخالفین تھے جو رسول خدا کے، انہوں نے دیکھا کہ اب اسلام جو ہے نا اس کا غلبہ طاری ہے، اس کے بغیر ہمارا کوئی حل نہیں۔ یہاں تک کہ ابو سفیان جیسا شخص، اس نے بھی، خدا اس پہ لعنت کرے، اور وہ دل سے نہیں، خود کو صرف بچانے کے لیے، یہ آج کل کے دور میں بھی ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ خود کو بچانے کے لیے بیعت کر رہے ہیں آج بھی یہاں پہ لوگوں کی جو طاقتور ہے ان کی۔ تو یہ ٹھیک اسی طرح جب اسلام کا غلبہ طاری ہوا، اس نے دیکھا میرا کچھ نہیں، تو وہ اسلام کی صفوں میں داخل ہوا۔ پھر بھی رسول خدا نے ان کو یہی کہا کہ دور رہنا۔ وہ جو حبشی تھا جس نے تیر مارا تھا، جو گرد مارا تھا اپنا جناب رسول خدا کے چچا کو، اب جب اس کو حبشی کو منع کیا جناب رسول خدا نے کہ تم میرے سامنے کبھی نہیں آنا، اب یہ ایسے ایسے لوگ جو بھی تھے اسلام میں داخل ہوئے، اب یہ انہوں نے مولا علی سے بھی جنگیں کی، جناب رسول خدا کے ساتھ بھی جنگیں کی، تو ان کے دل میں بغض وہی تھا، ان کے دلوں میں بغض وہی تھا۔ اب وہ اسلام میں داخل تو ہو گئے، اسلام میں جیسے ہی داخل ہوئے تو اس کے بعد جو ہے کچھ ایسے عناصر پہلے بھی تھے جو نماز پڑھنے کے بعد جو ہے، وہ آج بھی ایک روایت چلتی ہے کہ مسجد کے کونے پہ 5-8 ٹولے جو ہے جمع ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد، دنیا کی باتیں، سیاست کی باتیں، اور ساری اپنی عبادت خراب کر کے وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ آج بھی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے لوگ ہمارے ہاں شامل ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ مسجد کے باہر ہی ٹولے ٹولے ہو کے اور آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ یہ اس دور کی روایت ہے، یہ ابھی کی نہیں ہے۔ تو اس دور میں بھی اس طرح ہوتا تھا۔ جیسے ہی جناب رسول خدا نے اس دنیا سے رحلت فرمائی تو اس کے بعد وہ سارے اٹھے، جو حقائق پر مبنی چیز ہے وہ انہوں نے بتائی نہیں۔ اب مولوی آپ کو نہیں بتائے گا۔ اب جیسے ہی یہ سلسلہ ہوا تو جناب رسول خدا کا جو ہے جسم مبارک تھا، انہوں نے کہا کہ میری جو نماز جنازہ ہے وہ مولا کائنات کے بغیر کوئی نہیں پڑھے گا، مولا کائنات پڑھائیں گے۔ اب اس کے بعد تاریخ گواہ ہے کہ
4 دن گزر گئے یا 3 دن گزر گئے تو جناب رسول خدا کے جنازے میں یہ لوگ نہیں آئے۔ اب نہ آئے اس کا کیا تھا کہ حکومت پہ کون بیٹھے؟ جب ان کی ساری چیزیں وہ ہوئیں تو اس کے بعد طے ہوا کہ حکومت پہ کون آئے گا اور کون اسلام کو اس پہ لائے گا، یہ سارے معاملات ہوئے۔ اب اس میں جو ہے انہوں نے جو کرائیٹیریا بنائی کہ مولا کائنات کے لیے اب ہم کیا کریں، کیونکہ سرکار نے تو کہا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، اور وہاں پہ ہاتھ بلند کر کے کہا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ یعنی علی جو ہے جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا، ہم کہاں جائیں؟ پھر وہاں پہ یہ سارے سازشی جتنے بھی تھے انہوں نے یہی کہا، جتنے بھی دوسرے لوگ تھے ان کو کہا کہ بھائی یہ علی تو وہی ہے جو آپ کے بڑوں کا قاتل ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے مسلمان بنے تھے جنہوں نے اپنی پراپرٹیز کو بچایا، اپنی زندگی کو بچایا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ جس طرح یہ پاکستان کا بٹوارا ہو گیا تو بہت سارے لوگوں نے صرف پراپرٹی بچانے کے بعد جو ہے نا وہ انہوں نے کلمہ بھرا تھا، کلمہ بھرنے کے بعد بھی وہ جب بھی جاتے تھے تو مندر کو بھی جو ہے نا وہ روایتاً جو ہے نا تھوڑا سلام کرتے تھے کہ بھائی تیری محبت ہے میرے دل میں، مگر مجبوری ہے کیا کریں ورنہ کچھ نہیں رہے گا۔ تو لہذا وہ مرتے مرتے مر گئے۔ پھر ان کی جو نسلیں ہیں یار وہ برابر جو ہے نا ابھی آگے ہمیں داخل ہوئی، کیونکہ انہوں نے بڑوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، مندر میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو ایسے بہت سارے تھے جنہوں نے کلمہ بھرا تھا، مگر اہل بیت سے ان کو واقفیت نہیں تھی، معرفت نہیں تھی کہ آل محمد ہیں کون۔ تو بہت سارے جگہوں میں جن کے بڑے مولا کائنات نے واصل جہنم کیے تھے تو وہ بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے جو دین اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے، اور انہوں نے مولا کے لیے یہی کہا یہ علی تو وہ ہے جو آپ کے بڑوں کا قاتل ہے، کیا آپ اس کو ہی بنائیں گے؟ آپ اس کو پھر یہ ووٹ اور الیکشن اور سلیکشن کا جو سلسلہ ہے یہ وہیں سے شروع ہوا۔ جناب رسول خدا نے کبھی بھی حکومت کی بات نہیں کی، انہوں نے کہا کہ دین اسلام صبر ہے، اس میں عاجزی ہے، انکساری ہے، درگزر ہے۔ انہوں نے کبھی بھی حکومت کی بات نہیں کی، انہوں نے صرف اور صرف جو ہے وہ اسلام کی بات کی ہے اور خدا کی بات کی ہے کہ اس کو مانو جو نظر آتا نہیں، اور باقی اس نے جو بھی بات کی ہے جناب رسول خدا نے وہ اسلام کی بات کی ہے۔ اب دائرہ اسلام میں جو بھی یہ سارے داخل ہوئے انہوں نے صرف داڑیاں تو رکھ لی، انہوں نے نمازیں پڑھ لی، انہوں نے روزے رکھ لیے، انہوں نے سارے اقامات کر لیے، پھر صرف انہوں نے یہی کہا کہ کوئی مجھے کہے کہ نواز صاحب میری آپ سے بہت محبت ہے اور میرے بچوں کا دشمن ہو، تو یہ کون سی محبت ہے؟ تو انہوں نے صرف جناب رسول خدا سے یعنی رحلت ہونے کے بعد انہوں نے ڈھونگ رچایا کہ سنت اور یہ بات سارے معاملات جو ہے جناب رسول خدا کے ساتھ منسلک کر کے باقی انہوں نے مولا کائنات کو چھوڑ دیا، مولا حسن حسین کو چھوڑ دیا، جناب سیدہ کو چھوڑ دیا۔ جب ان کو چھوڑنے کے بعد دین بچتا کہاں ہے جو مسلمانوں نے یہ دین جو ہے یہاں پہ آگے بتایا؟ یہ تو سارے حقائق ہیں، یہ جیسے جیسے یہ دور جو ہے چلتا جائے گا یہ سارے حقائق ہیں کہ وہی بات آتی ہے کہ جناب رسول خدا نے کہا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ مولوی نے تفسیر کے بغیر قرآن کو بتا دیا عربی میں، ہم پڑھتے ہیں جب تک ہمیں اس کی میننگ کا پتہ نہیں تو یہ عربی ہمیں کیا فائدہ دے گی؟ اب ہم انگلش پڑھ لیتے ہیں، اگر انگلش کی میننگ کا پتہ نہیں، لیٹر کے مفہوم کا پتہ نہیں، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے تو وہ انگلش ہمارے کس کام کی یا اس بچے کے لیے کس کام کی؟ تو یہ عربی بھی ایسے ہی ہے کہ یہ قرآن پڑھ کے صرف مسلمانوں کو کہا گیا کہ فلاں آیت پڑھو گے تو تمہیں خزانہ مل جائے گا، فلاں پڑھو گے تو بیمار کو شفا مل جائے گی، فلاں پڑھو گے تو تمہارے پاس یہ خزانہ آ جائے گا، فلاں جو ہے وہ پڑھو گے مردہ کے اوپر تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں مولوی نے صرف بتائی، اور مجھے کھانا مسجد میں بھیجو گے تو وہ جو ہے میں جب دعا کر کے اپنا اس کو کل بخشوں گا تو تمہارا جو ہمارے بزرگ چلے گئے ہیں وہ قبر میں خوش ہو جائیں گے اور ان کے روح جو ہیں، یہ اس طرح کہاں پہ کہیں پہ بھی یہ روایت نہیں ہے۔ آپ پڑھ لیں جو اہل علم بچے بیٹھے ہیں سارے، یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے، یہ کبھی بھی ہو مولوی کا پہلے دروازہ بند کرو۔ خدا کی قسم میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ہر جگہ 3-4 جگہوں پہ پڑھا ہے کہ آپ اپنے گھر میں دسترخوان لگائیں، جو بھی آپ کے والدین کو چیزیں پسند ہیں وہ پکا کر اپنے گھر میں دسترخوان لگائیں،
جو آپ کی بہنیں ہیں ان کی اولاد ہے، جو آپ کے بھائی ہیں ان کی افواہ لگائیں. میں پہلے بھی یہاں سے بیان کر چکا ہوں کہ اپنے گھر میں 10 افواہ لگائیں، پھر اپنے بھائیوں کو بلائیں، اپنی بہنوں کو بلائیں، ان کی اولادوں کو بلائیں. یہ خونی رشتہ ہے. اگر اس میں بھائی ناراض بھی ہوگا تو وہ باپ کا جو ہے دسترخوان لگے گا یا ماں کا لگے گا تو ناراض بھی ہوگا تو وہ آ جائے گا، کیونکہ ورنہ دنیا اس پہ لعنت دے گی. دنیا کی لعنت سے بچنے کے لیے ضرور آئے گا. تو دین اسلام جو ہے نا یہ بہترین ہے، لیکن یہ مولوی نے ہمیں بتایا نہیں. اب خدا کو جو ہے مولوی نے ہمیں اتنا خوفناک کر کے بتایا ہے. اب یہ تو نہیں بتا رہا کہ بھائی 70 ماؤں سے زیادہ خدا پیار کرتا ہے، تو یہ بھی تو کہے نا. باقی یہ کہتا ہے کہ خدا پوچھے گا آپ کو روز محشر جو ہے نعمتوں کا، جو آپ پانی پیتے ہیں، آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ کپڑے پہنتے ہیں، یہ زندگی کی باتیں بتا رہا ہے مولوی کہ خدا ان کا پوچھے گا. یہ خدا ان چیزوں کا پوچھے گا ہی نہیں، کیوں یہ تو خدا نے عطا کر دی نا. یہ تو انسان نے کھا لیا، پی لیا، زندگی گزار لی. اب زندگی گزارنے کے بعد بھی جو ہے نا جو روز محشر پوچھا جائے گا کہ میں نے آپ کو پیدا کیوں کیا، وہ عبادت ہے. اب عبادت کس کی ہے؟ اس خدا کی ہے. اب اس خدا کی عبادت ہے، خدا تو نظر آتا نہیں. اب درود عبادت ہے. اب درود خدا خود بھی پڑھتا ہے، درود ہم بھی پڑھتے ہیں، درود فرشتے بھی پڑھتے ہیں جو فرشتے گناہ کرتے ہی نہیں. اب یہ عبادت جو ہے خدا نے جب عبادت کے لیے پیدا کیا. اب عبادت جو ہے نا آل محمد کا جہاں پہ بھی آپ نام لیں، علی علی کرنا عبادت ہے، حسین حسین کرنا عبادت ہے، جناب سیدہ کا نام لینا عبادت ہے، علی علی کرنا عبادت ہے. اب دیکھیں کہ یہاں تک کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. اب خدا نے عبادت کے لیے پیدا کیا. اب عبادت خود آل محمد ہے، تو آل محمد کو چھوڑ کر یہ مولوی کون سی عبادت کرتا ہے؟ یہ سجدے والی عبادت تو ابلیس نے بھی کی. زمین کے 7 تہوں میں اس نے جا کر سجدے کیے. اگر خدا کو یہ سجدے اتنے پسند ہوتے تو ابلیس کو اتنا لعنتی نہیں بناتا. اب اس نے کیا کیا کہ صرف سجدہ نہیں کیا، آدم نے سجدہ کیا. آدم کو معرفت کس کی دی؟ وہ 5 نام ہے. وہ 5 نام مولوی سے پوچھو کس کے نام ہے؟ مولوی کے باپ کے نام تو نہیں ہے، وہ نام ہے آل محمد کے. 75 کے نام ہے جو آدم علیہ السلام کو بتائے گئے، اور وہاں پہ جو مقابلہ ہوا تو وہ ابلیس کو پتہ ہی نہیں تھا. وہ آدم علیہ السلام نے بتایا، وہ کامیاب ہو کے جنت میں چلا گیا. بھائی جب ہمارا دادا ان 5 کے نام بتا کے ان کا تعارف کروا کے جنت میں جاتا ہے تو ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ وہ تو ہمارا دادا ہے. اس نے صرف ان کا تعارف یعنی جب ہوا تو خدا کو بتایا کہ یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ حسن اور حسین ہے، یہ ان کی والدہ ہے. یہ نام بتانے کے بعد وہ فوراً جنت میں مہمان بن جاتا ہے. اب جنت میں جب مہمان بن بھی جاتا ہے، میں پہلے بھی یہ بار بار الگ الگ یہ ایک یعنی گراؤنڈ پر کیا جاتا ہے کہ وہ جب اس طرف گیا تو خدا نے نکالا. اور کیوں نکالا؟ کہ اس نے صرف سوچا کہ میں پہلا آدم ہوں، میرے بعد یہ آئیں گے. خدا نے کہا کہ تم نے یہ سوچا بھی کیسے؟ جن کے صدقے میں میں نے تمہیں بنایا تم ان کی برابری کر رہے ہو اور کہتے ہو اگر میں آدم نہ ہوتا تو یہ کیسے آتے؟ میں نے تمہیں انہی کے صدقے میں نے تمہیں بنایا ہے. تو کہا کہ لہذا اس جنت سے نکل جاؤ. اب جب ہمارا دادا ان کے نام کی وجہ سے، ان کے تعارف کی وجہ سے جنت میں آتا ہے، جب ان کی برابری کرتا ہے تو وہ جنت سے نکالا جاتا ہے، تو ایک ٹکے کا مولوی کیسے جنت میں ٹکے گا؟ اصل جو دین ہے، جو نعمتیں ہیں، وہ یہی آل محمد ہیں جن سے پوچھا جائے گا. جو مولوی آل محمد کی حقائق نہیں بتا رہا کہ یہ کون سی ہستیاں ہیں. اب یہ قبلہ نے پڑھا کہ یہ چاند تارے تو یہی ہے کہ ان کے گھر میں اترتے ہیں. اب چاند تو یہی جو اشارے سے 2 حصے ہو جاتا ہے. چاند تارے ان کے گھر میں اترتے ہیں، اور جو رزق میں کائنات جو بانٹتا ہے حضرت میکائیل علیہ السلام، وہ کون ہے؟ ان کے دروازے پہ بھکاری بن کے جاتا ہے. اب جو جبریل امین ہے وہ خدا کا نوکر ہے، وہ ان کے دروازے پر جو ہے وہ درزی بن کے آتا ہے. یہ آپ کے اور جتنے بھی جو ہم انسان ہیں، مخلوق ہیں، ہمیں بتانے کے لیے ہے کہ دیکھیں یہ کیا ہے کہ یہ درزی بن کے آیا، یہ جو ہے بھکاری بن کے آیا. اب جو کائنات میں رزق بانٹنے والا ان کے در پہ بھکاری بن کے آئے، اور ایک جو نجاست نطفے کی پیدائش، آپ اور ہمیں
نطفے کی پیدائش میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ جو آپ اور ہم سجدہ کرتے ہیں نا اس کو کعبہ کہتے ہیں. اب کعبے میں آیا کون؟ علی، جس کا نام لینا عبادت، جس کا چہرہ دیکھنا عبادت. اب ہم تو اس کو سجدہ کرتے ہیں. اب اس علی کو جو مانے گا نہیں تو یہ پہلی ہماری نوٹ شیٹ کتب ہوتی ہے خانہ کعبہ. اب جو کعبے میں آیا وہ جب تک اس کو پاس نہیں کرے گا تو یہ آپ کا سجدہ روز محشر جو ہے یہ آپ کے منہ پہ مارا جائے گا. پھر یہ یہاں سے جب نوٹ شیٹ پاس ہوتی ہے تو اس کعبے کے اوپر جو کعبہ ہے بیت المعمور، وہ اس میں بھی علی بیٹھا ہے، اس کا نام بھی علی ہے. جب یہ یہاں سے پاس ہو کے وہاں جائے گا تو وہاں یہاں سے جب ہوگا پاس تو وہاں پہ بھی قبول ہے. اگر انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تو وہاں پہ بھی ریجیکٹ ہے. پھر یہ ہاتھ ملتے رہے روز محشر کے دن. مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ ذکر ایسا ہی ہے، پڑھنا کچھ ہوتا ہے، بات کچھ کرنی ہوتی ہے، کہاں سے بندہ کہاں جاتا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. میں ابھی گزارش کروں گا قسیم آباد سے وہ آئیں اور وہ ذکر عالم کریں. بابا سے بلند تر سلوات.